بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ اذکار کے بجائے ان جامع اذکار کو اختیار کرنا جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت میرے پاس سے نماز کے لیے تشریف لے گئے اور میں اپنے مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز کے بعد دوپہر کے قریب تشریف لائے تو میں اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اسی حال پر ہو جس پر تمہیں میں نے چھوڑا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھے، اگر ان کو ان سب کے مقابلے میں تولا جائے جو تم نے صبح سے پڑھا ہے تو وہ غالب ہو جائیں۔ وہ کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کی مخلوقات کی تعداد کے بقدر اور اس کی مرضی اور خوشنودی کے بقدر اور اس کے عرش کے وزن کے بقدر اور اس کے کلمات کی مقدار کے بقدر۔ مسلم کی روایت میں اس طرح سے ہے: سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ وزنت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ نسائی میں اس کے بعد یہ ہے کہ الحمدللہ بھی اسی طرح 4 مرتبہ۔ نسائی کی دوسری روایت میں یہ کلمات اس طرح ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی عورت کے پاس تشریف لے گئے۔ اس کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں رکھی ہوئی تھیں جن پر وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے ایسی چیز بتاؤں جو اس گننے سے آسان ہو، یا فرمایا جو اس سے افضل ہو؟ سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، سبحان اللہ عدد ما بین ذلک، سبحان اللہ عدد ما هو خالق، واللہ اکبر مثل ذلک، والحمد للہ مثل ذلک، ولا الہ الا اللہ مثل ذلک، ولا حول ولا قوة مثل ذلک۔ اللہ کی تعریف اس مخلوق کے بقدر کرتی ہوں جو اس نے آسمان میں پیدا کی، اور اس مخلوق کے بقدر جو اس نے زمین میں پیدا کی، اور اس مخلوق کے بقدر جو ان دونوں زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، اور اس مخلوق کے بقدر جسے وہ پیدا کرنے والا ہے، اور اس سب کے برابر اللہ اکبر، اور اس سب کے برابر الحمدللہ، اور اس سب کے برابر لا الہ الا اللہ، اور اس سب کے برابر لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں اپنے ہونٹوں کو ہلا رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا، اے ابو امامہ، تم ہونٹ ہلا کر کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا ذکر نہ بتاؤں جو تمہارے دن رات ذکر کرنے سے بھی زیادہ ہے اور افضل بھی ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ فرمایا، تم یہ کلمات کہا کرو: سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض، سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، سبحان اللہ ملء ما احصى کتابہ، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء، الحمد للہ عدد ما خلق، والحمد للہ ملء ما خلق، والحمد للہ عدد ما فی الارض والسماء، والحمد للہ ملء ما فی الارض والسماء، والحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ ملء ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ کی پاکی مخلوق کے بھر دینے کے بقدر، اللہ کی پاکی ان تمام چیزوں کے برابر جو زمین میں ہیں، اللہ کی پاکی ان تمام چیزوں کے بھر دینے کے بقدر جو زمین و آسمان میں ہیں، اللہ کی پاکی ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جن کو اس کی کتاب نے شمار کیا، اللہ کی پاکی ان تمام چیزوں کے بھر دینے کے بقدر جن کو اس کی کتاب نے شمار کیا، اللہ کی پاکی ہر چیز کی تعداد کے برابر، اور اللہ کی پاکی ہر چیز کو بھر دینے کے بقدر بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں چاروں چیزوں کے شمار کرنے اور بھر دینے کے برابر۔ طبرانی میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی زبردست چیز نہ بتاؤں کہ اس کے کہنے پر تمہیں اتنا زیادہ ثواب ملے گا
کہ اگر تم دن رات عبادت کر کے تھک جاؤ تو بھی اس کے ثواب تک نہ پہنچ سکو۔ میں نے کہا ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ آخر تک، لیکن یہ کلمات مختصر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اسی طرح سے اور اللہ اکبر اسی طرح سے۔ طبرانی کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کو سیکھ لو اور اپنے بعد اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میرے ہونٹ ہل رہے ہیں، فرمایا اے ابو درداء کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا ذکر نہ سکھاؤں جو رات کے شروع سے دن تک اور دن کے شروع سے رات تک مسلسل ذکر کرنے سے افضل ہے؟ میں نے کہا ضرور سکھائیں۔ فرمایا سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد ما خلق، والحمد للہ ملء ما خلق، والحمد للہ ملء ما احصى کتابہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن حلقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے حضور کو اور لوگوں کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب وہ آدمی بیٹھا تو اس نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ان یحمد وینبغی لہ۔ میں اللہ کی ایسی تعریف کرتا ہوں جو بہت زیادہ ہو، عمدہ اور بابرکت ہو، اور ایسی ہو جیسی ہمارے رب کو پسند ہے اور جیسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے کیا کہا؟ اس نے دوبارہ یہی کلمات دہرائے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ 10 فرشتے ان کلمات کی طرف جھپٹے تھے، ان میں سے ہر ایک انہیں لکھنا چاہتا تھا لیکن انہیں سمجھ نہ آیا کہ انہیں کیسے لکھیں، اس لیے وہ کلمات لے کر اوپر اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے جیسے کہے ہیں ویسے ہی لکھ دو۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو حضور نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے؟ وہ آدمی خاموش رہا اور یوں سمجھا کہ یہ کلمات جو اچانک اس کی زبان سے نکلے ہیں یہ حضور کو ناگوار گزرے ہیں۔ حضور نے پھر فرمایا وہ کون ہے؟ اس نے ٹھیک بات ہی کہی ہے۔ اس پر اس آدمی نے کہا میں نے کہے ہیں اور مجھے ان سے خیر کی امید ہے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے 13 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تمہاری ان کلمات کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے جھپٹ رہے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس تسبیح ہے جس پر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تسبیح پر لمبے چوڑے ذکر کرنے کے بجائے اسی یہ کلمات کہنا کافی ہیں کہ ان میں الفاظ کم ہیں لیکن معنی بہت زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ ملء السماوات وملء ما شاء من شیء بعد، میں اللہ کی پاکی اتنی بیان کرتا ہوں جو آسمانوں کو بھر دے اور آسمانوں کے بعد اللہ جس چیز کو چاہے اسے بھر دے۔ والحمد للہ ملء السماوات والارض وملء ما شاء من شیء بعد واللہ اکبر ملء السماوات والارض وملء ما شاء من شیء بعد۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔